بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ آخر اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ دردناک عذاب نازل فرمایا تھا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیزوں کو آ کر دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قصے کو آخر تک پورا دھیان سے دیکھیں اور خوب شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن ہمارے اسلام کے بارے میں جان سکے۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک بستی میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور ہر طرف ہرے بھرے باغ تھے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ بے پناہ کرم نوازی تھی، اور یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان پر اس قدر کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو پھر یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرح اتر گئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کو شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں بہت ہی زیادہ تعداد میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم یعنی کہ نہ ہونے کے برابر کی مچھلیاں پکڑ میں آتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے، یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور ان کی آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ایک دن ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان مچھلیوں میں سے ہوتے ہوئے ان نالیوں میں سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان کی نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو برگلایا کہ اس طرح ہفتے والا دن شکار بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ اچھا لگا، اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالنا شروع کر دی، جس کے ذریعے زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں آنا شروع ہو گئیں۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب یہ مچھلیاں سمندر سے آ کے ان حوضوں میں قید ہو گئیں تو مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس قوم کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا، لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور نصیحت کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ
تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی لانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کلم کھلا مخالفت کرتے رہے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔ دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے میں ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمان کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن کھتانکا میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، پھر ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور جارو قطار روتے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد بڑھ کر 1200 ہو گئی تھی، ان 12,000 ہو گئی تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکش کی، شکار کی، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دتکا ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے بعد اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتا ہے تو یہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ شامل ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب سے محفوظ رکھا۔ دوستوں، یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا واقعہ۔ دوستوں، اس عبرتناک واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کرنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں۔ دھنیہ واد۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔